کی وقت آپ وظیفہ ختم کریں گے اور آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی دل کو سکون مل جائے گا، آپ کو خوشی حاصل ہوگی، غم ختم ہو جائے گا، تکلیف پریشانی کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ کو یہ اچھا لگتا ہو تو سبسکرائب کرو، اگر فضول لگتا ہو تو ہرگز سبسکرائب نہ کرو، ویسے ٹائم کیوں ضائع کرتے؟ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، جادو کی پریشانی ہو، جنات کی پریشانی ہو، دشمن کی پریشانی ہو، بندش کا مسئلہ ہو، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش ہو بھی ہو، انشاءاللہ تیسرے دن ضرور اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ پریشان ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہو، صرف 3 دن کا وظیفہ بتا دیتا ہوں، بلکہ ایک ہی دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی احتیاطاً 3 دن کریں۔ اگر الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بہن بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے۔ سفر انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس ماہ مکرم کو، سفر المظفر کو منحوس سمجھ رکھا ہے۔ اس مہینے میں کوئی نحوست ثابت نہیں، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے مشائخ سے ہمیں اس کے لیے خصوصی وظائف ملے ہیں کہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں آپ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں کتنی برکت ہوتی ہے، اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کہ اس میں جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ دوسرے مہینوں سے زیادہ اس میں اثرات زیادہ ہوں گے۔ تو میں آپ کو اس وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ پریشان ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہو، صرف 3 دن کا وظیفہ بتا دیتا ہوں، بلکہ ایک ہی دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی احتیاطاً 3 دن کریں۔ اگر پہلے دن آپ کی پریشانی دور نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، پہلے ہی دن آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن بالفرض والمحال اگر پہلے دن آپ کی پریشانی دور نہیں ہوئی تو دوسرے دن پھر کریں، دوسرے دن انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر دوسرے دن بھی پریشانی دور نہیں ہوئی تو تیسرے دن کریں، انشاءاللہ تیسرے دن ضرور آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کو دل کا سکون مل جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تیسرے دن آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، جادو کی پریشانی ہو، جنات کی پریشانی ہو، دشمن کی پریشانی ہو، بندش کا مسئلہ ہو، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش ہو بھی ہو، انشاءاللہ تیسرے دن ضرور تمام مسائل کا حل آپ کو نکل آئے گا، انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنے، ایک تو اجازت نہ مانگا کریں، بار بار میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں میرے خیال میں، کیونکہ آپ پھر بھی کمنٹ میں لکھتے ہیں مجھے اجازت دے دو۔ اجازت عام ہے 2 شرطوں کے ساتھ، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو یہ اچھا لگتا ہو تو سبسکرائب کرو، اگر فضول لگتا ہو تو ہرگز سبسکرائب نہ کرو، ویسے ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں کبھی بھی خود غرضی سے کام میں نے نہیں لیا زندگی میں، آپ کے فائدے کے لیے ویڈیو بناتا ہوں بس۔ تو آپ ایسا کریں، نہ مجھے اس میں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس کی بنیاد پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ تعالی ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ آپ کو دل کا سکون میرے وظیفے سے مل گیا،
آپ کی حاجت پوری ہو گئی، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے انشاءاللہ۔ میرے بہن میرے بھائی کو کوئی خوشی نصیب ہو میری وجہ سے تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے وظائف کے لیے دو شرائط ہیں۔ ایک، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو اجازت نہیں۔ ہاں، ہزاروں وظائف آپ پڑھیں گے میرے وظائف آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر لے، لازم تو ہے، فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی حلال کی طلب، حلال رزق کی طلب۔ جب آپ کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہوگا تو آپ کا وظیفہ تو کیا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی تو وظیفہ کیا وہ قبول ہوگا۔ تو 2 شرطوں کو پورا کریں، اجازت عام ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سفر مظفر میں کریں تو بہت بہتر، ورنہ جب بھی کریں گے آپ کو ٹینشن ہوگی۔ 3 دن یہ وظیفہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے آپ کو کوئی دوسری حاجت پیش آئی پھر یہ وظیفہ کرے 3 دن۔ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیدا ہوگا 3 دن کا یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، آپ نے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ جن پڑھنا ہے، صرف 7 بار سورہ جن پڑھیں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور اپنے مقصد اپنی حاجت کے لیے خوب دل سے رو رو کر دعا مانگے۔ پہلے ہی دن انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر پہلے دن ہمارے اعمال میں کچھ کمی ہوگی، پہلے دن پوری نہ ہو تو دوسرے دن پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر دوسرے دن پورا ہو تو ٹھیک، ورنہ تیسرے دن پھر کریں انشاءاللہ العزیز۔ تیسرے دن انشاءاللہ اسی وقت آپ وظیفہ ختم کریں گے اور آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی دل کو سکون مل جائے گا، آپ کو خوشی حاصل ہوگی، غم ختم ہو جائے گا، تکلیف پریشانی سب ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ سب کو اجازت ہے ان 2 شرائط پر عمل کریں کہ ایک، نماز کی پابندی 5 وقت۔ ایک شخص نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا کہ میں تو 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں یا 4؟ 5 نمازیں پڑھنا ہوگی، ادا کرنا ہوگی، تب جا کے آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ اور رزق حلال کی طلب، رزق حرام سے بچ کر رہیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اور خود اپنے لیے رزق حلال کی طلب کریں، انشاءاللہ پھر آپ کا جو بھی وظیفہ ہوگا تیر بہدف کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، خصوصاً میرے جو بہن بھائی ہیں میرے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی جو بھی دل میں پریشانی ہو اس کو دور فرمائے۔ یا اللہ، میرے جو سننے والے ہیں، جو میرے دیکھنے والے ہیں، ان کے دل میں جو بھی حاجت ہے اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اللہ ان کو جو بھی خطرات ہیں ان سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ جن پر قرض کے بوجھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو اپنے خزانہ غیب سے انہیں ادا کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔